اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہم کھانے پینے کے مہینے کے طور پہ مناتے ہیں، گزارتے نہیں ہیں، بلکہ ہم رمضان کو منا رہے ہوتے ہیں۔ نفس کشی کی بجائے نفس پروری کا مہینہ بنا چکے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے کہ عام ایام میں ہم جتنا کھاتے ہیں رمضان المبارک میں اس سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، ورنہ مقدار بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ سحری ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ آگے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور افطاری ہم جی بھر کے کرتے ہیں تلافی ما فات کے طور پہ کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو سحری میں خوب کھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، افطاری میں خوب کھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو نفس کو جب ہم اتنا پالیں گے، اتنا ہم اس کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا، سرکشی میں کمی نہیں آئے گی۔ کھانے پینے میں کمی کرنا یہ اصل رمضان المبارک کا فلسفہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ ظہر تک تو ہمیں کھٹی ڈکھاریں آتی ہیں، ظہر کے بعد تھوڑی سی طبیعت بحال ہوتی ہے کہ پھر آگے افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا پورا رمضان کھانے پینے کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ پیٹ کی خدمت میں ہم دن رات ایک کر کے مگن ہوتے ہیں۔ سحری کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ سحری میں ہم کیا بنائیں گے اور کیا معمول رکھیں گے، اور پھر افطاری کے لیے باقاعدہ روزانہ کے منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ آج ہم نے افطاری میں کیا کھانا ہے، کیا انتظام کرنا ہے۔ 8-10 قسم کے کھانے جب تک افطاری کی دسترخوان پہ نہ ہو اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم نے افطاری کی نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے کہا جب تک پکوڑے سموسے نہ کھائیں تو ہمیں مغرب کی نماز میں جی نہیں لگتا۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا نا کہ ہم نے رمضان کو نفس پروری کے طور پہ منانا شروع کر دیا، انجوائے کرنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ والوں کا طریقہ یہ تھا کہ سحری میں اتنا کھاتے تھے کہ بس دن کے وقت عبادات کے لیے ہمت مل جاتی تھی، اور افطاری میں اتنا کھاتے تھے کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت مل جاتی تھی۔ اور ہمارے روزوں میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ راتوں کو ہم جاگتے ہیں یا تو فیس بک اور واٹس ایپ کے میں مصروف ہو کر، یا پھر ہم گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر دن کو ہم سو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہم جب دن میں 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے سوئیں گے تو ہمیں تو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا، اور جب تک بھوک اور پیاس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا روزے کا اصل مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ پیاس سے بچنے کے لیے ہم کمروں کے ٹمپریچر اتنے ٹھنڈے رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، ہمیں پیاس محسوس نہ ہو۔ بھوک سے بچاؤ کے لیے ہم کھاتے زیادہ ہیں۔ تو جب ہم نفس کو اسی طرح پالیں گے تو نفس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اصل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھوک اور پیاس سے اپنے نفس کو دوچار کر لیں۔ بالکل بقدر ضرورت کھانا کھانا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ سحری اور افطاری میں بس ایسا کھانا کھائیں، ایسی غذا کھائیں جو مقدار میں تھوڑی ہو اور جسم کی تقویت کا باعث ہو۔ جسم کی تقویت کا باعث ہو، چند کھجورے بندہ کھا لے، بادام کھا لے، دیسی انڈا ایک آدھ کھا لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کو تقویت مل جاتی ہے، طبیعت کے اوپر کھانے پینے کا بوجھ نہیں ہوتا، اور جب طبیعت پر کھانے پینے کا بوجھ نہیں ہوگا تو ذکر کے اثرات اور انوارات زیادہ محسوس ہوں گے۔ عام طور پہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو کھانے پینے کی کثافتیں ہماری طبیعت کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، مراقبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دھیان نہیں بنتا۔ سالکین اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہم مراقبے میں گزارا کریں، چونکہ اس وقت کھانے پینے کی کثافتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، طبیعت میں لطافت آ چکی ہوتی ہے، اور انسانی نفس
ذکر کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو ایک تو بھوک اور پیاس سے اپنے نفس کو دوچار کرنا رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے، اور یہ نفس کی اصلاح کے نصاب کا رکن رکین ہے۔